سوال ہے جی، شاہ زیب خان ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی کہ ایک مشہور صحافی عمران ریاض خان، جو عمران کے بڑے حمایتی بھی ہیں، اپنی ویڈیوز اور بیانات میں اکثر حد سے گزر جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک صحافی کو زیب دیتا ہے کہ کسی سیاستدان کی حمایت میں اداروں پہ تنقید کرے اور اس تنقید میں حد سے گزر جائے. شاہ زیب خان صاحب، ایک بات آپ کو بتاؤں، ظالم کا مطلب یا ظلم کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو چھرا مار دیا، گولی مار دی، چاقو مار دیا یا اس کی شارک کاٹ دی. ظلم ہے ہی حدود سے تجاوز کرنے کا نام، غلط استعمال کا، اختیار کچھ بھی ہو. یہ ایشٹرے ہے، یہ اگر سونے کی بھی ہو تو اس میں سگریٹ ہی بجھایا جائے گا. یہ گلاس ہے اگر کہیں پانی کا، تو اس میں اگر میں سگریٹ بجھاؤں گا تو میں ظالم ہوں، اس میں اگر میں پانی پیوں گا تو ظالم ہوں. حدود سے تجاوز، چیزوں کا غلط استعمال، اختیار کا، اقتدار کا. قوم الظالمین وہ ہوتی ہے، یہ نہیں ہے جو ایک دوسرے کو چھری مار دیتے ہیں یا گولی مار دیتے ہیں. اور آپ نے کہا کہ تنقید میں حد سے گزر جانا، یہ حد سے گزر جانا تو دین کامل میں عبادت میں بھی حکم یہ ہے کہ اعتدال اور میانہ روی. دین کامل کی، ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک یہ ہے کہ ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی سے کام لو. حتیٰ کہ دو چیزوں کے بارے میں خصوصاً ذکر کیا گیا کہ عبادت میں بھی اعتدال، میانہ روی. اور دوسرا، یہ تو آپ نے، یہ تو زبان زد عام ہے، کھانے میں بھی تھوڑی سی بھوک باقی ہو ہاتھ کھینچ لو. تو حدود سے تجاوز کرنا اور گلے شکوے، اعتراضات، اختلافات یہ بالکل ہوتے ہیں. باپ بیٹے، آئی ایم ان لو ود مائی children. We debate over so many things. ڈسگریمنٹ ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے. حدود، میرے بیٹے اگر کوئی، یہ ہو چکا ہے میرے ساتھ، اگر کوئی کیا حدود سے تجاوز کریں گے تو میں ان کو رائٹ آف کر دوں گا. انسان کے جسم کے اگر کسی، اللہ معاف کرے، ہر ایک کو اللہ اپنی امان میں رکھے، اگر گینگرین ہو جائے، بندہ خود جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس کہ ٹانگ میری ہے کاٹ دو، یہ باقی جسم بھی کھا جائے گی. یہ ہے ٹانگ نے حدود سے، بیمار ہو گئی، جو بھی ہو گیا، حدود سے تجاوز کیا. تو حدود سے تجاوز تو کسی صورت میں نہیں. اختلاف، اعتراض، ڈسگریمنٹ وغیرہ تو نارمل بات ہے، یہ ہیلدی چیز ہے. لیکن میں نہیں جانتا، چونکہ میں صرف یہی نہیں کہ ان صاحب کو، میں ٹی وی دیکھتا ہی نہیں. اب آپ کوئی، میں سیل فون نہیں، یہ حیران کن بات ہے. خاکروب جو ہیں وہ بھی سیل فون اٹھائے پھرتے ہیں، میرے پاس نہیں ہے. میری زندگی مزے سے گزر رہی ہے، اس کے بغیر گزرتی ہے. میں بیسمنٹ میں ہوتا ہوں یہاں، وہ اس سے پہلے بھی نہیں میں رکھتا تھا. ویسے بیسمنٹ سے پہلے بھی ادھر ہمارے یہاں لینڈ لائنز ہیں، ختم ہوئی بات تو اٹھائے پھرتے ہیں. وہ کسی بھی چیز میں حد سے گزر جانا مناسب نہیں ہے. ہر چیز کا ایک ڈیکورم، ایک ادب آداب. آپ کسی بھی چیز میں حدود سے تجاوز کر جائیں گے تو آپ مجنون کہلائیں گے، جیسے ہماری عام زبان میں مجنوں کہا جاتا ہے. تو فوج ایک ادارہ ہے، اس کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ڈس ایگری کیا جا سکتا ہے. وہ امپورٹ نہیں ہوئے، کوئی باہر سے نہیں آئے، ایک ہی ادارہ ہے. اس ملک کی سالمیت کی ضمانت ہے. کون سا، مجھے بتائیں کون سا شعبہ ہے؟ کہتے ہیں جی یہ استاد کا پیشہ بڑا محترم ہے. بالکل ہے. میری تو عمر سے چھوٹے استاد بھی اگر مجھے ملنے آتے ہیں، میرے بچوں کے ٹیچرز، میں اٹھ کے ان کا استقبال کرتا ہوں. اور وہ کہتے بھی یہ سارا بیٹھے، میں نے کہا نہیں،
سر آپ ہو، بھلا آپ کی عمر 40 سال ہے، یہ ہماری تربیت ہے. جج فلاں ٹمکا. لیکن مجھے بتائیں کبھی کوئی پیشہ ایسا ہے، مجھے نہیں پتا تعداد کا، ایس پی آر والوں سے پوچھوں گا، جب سے پاکستان بنا آج تک شہداء کی کبھی تعداد تو دیکھیں. جانے دی جنہوں نے. اعتراض کرو، اختلاف کرو، لیکن حد سے تجاوز کرنا، بدتمیزی کی حد تک چلے جانا ہے. میں بچوں کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ان کو اجازت ہے ڈس ایگری کرنے کی، کھل کے کرنے کی، بات کرنے کی. لیکن جس دن کوئی میرا بچہ، میں اپنی اولاد کی بات کر رہا ہوں، حدود سے تجاوز کرے گا، نو he'll be punished. حدود کے اندر رہتے ہوئے تو آپ لیکن میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ میں ٹی وی شی وی نہیں دیکھتا، میں اپنا پروگرام بھی نہیں دیکھتا. اچھا، ایک اور بیماری ہے ہمارے پیشے میں بہت زیادہ، چونکہ پیسہ آبسیشن بن گیا ہے ہر جگہ، تو ہر کوئی جو جہاں بھی ہے وہ حدود سے گزر کے چاہتا ہے کہ مال بنانا، نام یا ریکگنیشن یا جو وٹ ایور، آئی ڈونٹ نو. پاکستان میں تھیٹر کیوں برباد ہوا؟ یہ حدود سے تجاوز کر کے وہاں چلے گئے کہ تھیٹر کا بیڑا ہی غرق ہو گیا. سو میں نہیں جانتا، سچی بات ہے. عمران ریاض صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، جو میں خود ایک ہمدرد ہوں پی ٹی آئی کا، اور اب سے نہیں ہوں. بہت سے لوگ تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. پرانی بات کر رہا ہوں. میں عمران کو اس زمانے میں اردو نام کی کوئی شے آتی نہیں تھی، میں لکھ کے دیتا تھا، پھر وہ رومن میں یہ سارے کام میں نے کیے. اور میں یہ بات اگر عمران خود نہ کرتا ہو تو میں کبھی نہ کروں، کمزرفی لگے گی. لیکن عمران چونکہ بڑے کھلے دل سے، یار مجھے اسپیچز لکھ کے دیا کرتا تھا، اور یہ وہ سارا، تو حد سے گزرنا اچھا نہیں ہے. مناظر علی صاحب، میں آپ کا ہم زمان ہوں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سوال ہے اصل میں آپ کا، کیا اس خبر میں پاکستانی سیاستدانوں اور حکمرانوں کے لیے کوئی سبق موجود ہے؟ اگر یہ سبق سیکھنے کے قابل ہوتے تو آج یہ ملک اس حالت میں نہ ہوتا. پہلی بات، ایک لا ہے اکنامکس کا، اسے کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں افادہ مختتم، لا آف مارجنل یوٹیلیٹی. آپ بھوکے ترین آدمی کے آگے کھانا رکھو تو ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کہے گا بس. آپ کہو گے ایک نے والا، اور وہ کہے گا بس. پیاس سے مرتے ہوئے آدمی کو 2 گلاس 4 گلاس 10 گلاس پانی کے 11ویں پہ وہ بھی ہاتھ جوڑ دے گا. لیکن اس جو اقتصادیات کے اس اصول کا اطلاق کچھ چیزوں پہ نہیں ہوتا جن میں سر فہرست دولت ہے. the more you have the more you want. اور ہمارا جو حکمران سو کالڈ حکمران طبقہ ہے، ان کے پوٹے نہیں ہیں، ان کی اوجڑیاں ہیں. اور اوجڑیاں بھی ایسی ہیں جتنا اندر جائے گا اتنی پھیلتی جائیں گی. سبق سیکھنے والا کام تو، اور یہ بدنصیب وہ ہیں جو نہیں جانتے. دیکھو میں نے پہلے بھی ایک بار یہ مثال دی ہے مناظر صاحب کہ آٹومنس ختم ہو گئے، 620 سال 3 کانٹیننٹس پہ حکومت، یورپ بھی کانپتا تھا. آج ان کا نام و نشان نہیں رہ گیا. مغلوں کا نام و نشان نہیں، صفویوں کا، زارس کا، یو جسٹ نیم اٹ. فرانس کی رائل فیملیز کی طرف گئی. ان کو نہیں سمجھ آیا کرتی. اس لیے ان کو سمجھ اب بھی نہیں آئے گی. کچھ اور لوگ ہیں اس ملک میں، ان کو شاید، میں شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، سمجھ آ جائے. ورنہ جو آپ نے منظر کشی کی ہے، آپ کا نام مناظر علی ہے،
تو آپ نے مناظر علی صاحب جو منظر کشی کی ہے، یہاں اب کچھ بھی بعید نہیں ہے. لوگوں کے لیے کیا بد نصیبی کی انتہا. جس قوم کی ایک بھاری اکثریت کے لیے 2 وقت کی روٹی زندگی کا پہلا اور آخری مقصد بن جائے. مجھے کہا یہاں بڑکے مارے ٹیلنٹ کی کمی نہیں تو فلانا ہے جی، یہ ہے جی، سب بکواس ہیں. لیٹس ہوپ کہ کوئی صورت نکل آئے، ورنہ وہاں تو صرف پارلیمنٹ کو آگ لگی ہے. یہاں اگر تیر کمان سے نکل گیا تو پھر صرف پارلیمنٹ نہیں ہے، پھر خدا کی پناہ. تو دعا ہی کی جا سکتی ہے. سبق سیکھنے والی نسل یہ ہے ہی، ورنہ یہ بھی ہاتھ کھینچ لیتے، روک لیتے. لیکن وہی لٹ مار اس ملک میں وہ اسی طرح ہی جاری ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اوور اے پیریڈ عوام بھی اس کھیل میں شامل ہو چکے ہیں. میں سچی بات بتا رہا ہوں. جس کی چونچ ہے وہ اتنی سی بوٹی اس ملک کی اکانومی کی، اتنی سی، جس کا جبڑا ہے وہ پرچہ اتار رہا ہے. یہ جو عمران نے کہا تھا کہ جی کتنے 100 ارب کا معاملات سیدھے ہو گئے، یہ مجھے نہیں پتا سیدھے ہو گئے کہ پٹھے ہو گئے، لیکن عوام ضرور پٹھے ہو گئے. آئی کانٹ پریڈکٹ اینی تھنگ. کالم پڑے ہوتے 32 سال ہو گئے مجھے کالم لکھتے ہوئے، آج تک کبھی کسی سے بنی نہیں، چونکہ میں نے بنانی نہیں چاہیے. میں نے جو سچ سمجھا وہ لکھا. میں سیاست کو نجاست سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا. میں جمہوریت کو، ایک لفظ ہے انگریزی میں شیم ڈیموکریسی، میں پاکستانی جمہوریت پہ 1 کروڑ 1 بار لعنت بھیجتا ہوں. حالانکہ میں خود الٹرا ڈیموکریٹ ہوں، میں بلیور ہوں، لیکن یہ تو فراڈ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی گندا خلیص پانی کسی خوبصورت باٹل میں ڈال کے اس کے اوپر آب زمزم کا لیبل لگا کے مجھے دے. میں تو نہیں گاہک اس کا، مفت دے تب بھی میں اس کے سر پہ توڑ دوں گا. یہ ہیں کون؟ یہ منہ اٹھا کے جاہلوں کی طرح بات کرتے ہیں کہ فوج یہ کرتی فوج. وہ تم ہو کیا؟ تمہاری پرفارمنس کیا ہے؟ ارلی ڈیز تو پاکستان کیا توندیں، مونچھیں، پگڑیاں، بڑی بڑی، اس زمانے میں بیوکس اور شیورلے وہ اس طرح کی گاڑیاں ہوتی تھیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی توندیں، بڑی بڑی مونچھیں. ہو کیا؟ میں آج بھی، حالانکہ میرا خیال ہے نا، میں اس وقت بہت ہی ارلی اسکول کے کلاسز میں جب ایوب خان تھے، تو بعد میں کتابوں میں پڑھا اور میں خود سوچتا ہوں کہ گرومڈ بندہ جب وہ ان چپڑ کناتیوں کو دیکھتا ہوگا تو اس کے اندر سے کراہت آتی ہوگی کہ یہ چلائیں گے اس ملک. جو نوبت آتی ہے جی اسٹیبلشمنٹ ہے جی، نیوٹرلز ہیں جی، فلانا، اور تم اپنا کام اگر اعلیٰ طریقے سے کرو تو کوئی کر سکتا ہے. کامن سینس کی بات ہے. اگر پاکستان کا پولیٹیشین، ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہا میں، کچھ لوگوں کے ساتھ میرا محبت اور عقیدت کا رشتہ رہا ہے. مجھے نہیں پتا وہ کتنے کمپیٹنٹ تھے، فلانا، کرپٹ نہیں تھے، کرپٹ نہیں تھے. اور جب کوئی کرپٹ کہلاتا ہے، اس کے بارے میں یہ پرسیپشن، تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. آج تک کبھی کسی نے نوابزادہ نصر اللہ کو کرپٹ کہا؟ وہ بندہ تو اپوزیشن میں بھی ایسے ہوتا تھا جیسے اقتدار میں ہو. کبھی کسی نے معراج خالد صاحب کا نام لیا؟ اینڈ سو مینی ادرس. اللہ معاف کرے، میں نہیں، عوام میں جو امیج تھا، افتخار طاری ہوتے تھے پنجاب کے ایک وزیر، ڈیتھ ہو گئی ان کو، وہ بدماش مشہور تھے. اینڈ آف دا ڈے وہ دلائی کیمپ وغیرہ میں نے اس بندے کو، ہم بھی اس وقت بالکل چھوٹے ہی تھے، ٹین ایجر 20s میں، تو ہم بھی سمجھے بڑا بدماش، افتخار طاری نام بھی اس طرح کا. وہ نام اس طرح کا، تو میں نے اس بندے کو ویگنوں کے انتظار میں دیکھا ہے.
اتنا میں اپنے دل میں شرمندہ ہوا. ایک دو بار دیکھا, پھر اس کے بعد دیکھا تو میں نے گاڑی روک لی. تو میں نے کہا طاری صاحب آئیں. نہیں کوئی گل نہیں, پتہ نہیں کرشن نگر رہتے تھے کہاں, مجھے یاد نہیں. میں نے کہا جی نہیں پلیز آپ آئیں. بے شمار ہو, خورشید حسن میر, کوثر نیازی, کتنا انفلوئنشل پولیٹیشین یہ بھٹو کی گورنمنٹ. کبھی سنا اس کی کوئی فیکٹری, اس کی کوئی جائیداد, اس کے کوئی مربع؟ ڈاکٹر مبشر صاحب, وہ مین بولیوارڈ پہ ان کا بڑا لمبا چوڑا پرانا گھسا پیٹا گھر تھا, اس کو میں نے کبھی سفیدی ہوتے نہیں دیکھی. میں بات نہیں کر رہا پینٹ کی, سفیدی. ان کے تو خیر اولاد کوئی نہیں تھی, ابھی چند سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی. وہ یار تو ادھر تو ہر ایک کے پیچھے افسانے قصے کہانیاں, باقی ثبوت نہیں ہے. وہ وائٹ کالر کرائم کا کیا ثبوت ہونا ہے بھائی, وارداتی ثبوت چھوڑتے ہیں. تو یہ اس قابل پاکستان کی نہ سیاستدان ہیں, یہ فارچون ہنٹرز ہیں. اور فلم تھی سونے کی تلاش, گولڈ رش, یہ وہ پتہ نہیں کیا کے زمانے میں نا وہ ہوتے تھے. یہ سیاستدان نہیں ہے, یہ سیاست نہیں ہے, یہ جمہوریت نہیں ہے. میں 32 سال سے لکھ رہا ہوں کہ یہ ووٹ لے کر نہیں, چھین کر آتے ہیں. اور چھیننے کا 1001 طریقہ ہے. ڈبل شاہ یا وہ جو فائنانس کمپنیاں, وہ اس طرح کے جو پاکستان میں کئی اسکینڈل ہیں, تو کیا وہ خنجر کی نوک پہ یا گن پوائنٹ پہ چھینتے تھے لوگوں کو؟ نہیں, واردات ہی ایسی تھی. اس لیے ان کا نا پاکستانی سیاستدانوں کی ذہنیت کے بارے میں کیا کہنا ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. ذات برادری بیچتے ہیں, سبز باغ دکھاتے ہیں, اور پیسہ استعمال کرتے ہیں, غنڈہ گردی استعمال کرتے ہیں, جوڑ توڑ استعمال کرتے ہیں. او بھائی, ان کو کوئی گھر سے اٹھا کے لاتا ہے؟ نہیں. جائیں پاکستان میں بہت کم حلقے ایسے ہوں گے, اور باقی رہ گیا موروثی, جنہیں الیکٹیبلز کہتے ہیں. وہ الیکٹیبلز کیا, تیری 3 ٹانگیں ہیں, تیری ایک آنکھ پیچھے ہے, تیری شلوار یا پتلون کے اندر سے کوئی دم نکلی ہوئی ہے, کیوں تو الیکٹیبل ہے؟ وائی؟ تیرا شجرہ نسب کیا ہے؟ یہ وہ الیکٹیبلز ہیں, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, میجورٹی کی. یہ وہ ہیں جو انگریزوں کے پروردہ تھے. اصل اشرافیہ تو 1857 کے جنگ آزادی کے بعد ویسے ہی ملیا میٹ کر کے رکھ دیا گورے نے. انہوں نے اپنے مخبروں کو, اپنے دلالوں کو, جو ان کو سپورٹ کرتے رہے, مین پاور پرووائڈ کرتے رہے, ان کے لیے مخبریاں کرتے رہے, ان کو انہوں نے بلڈ کیا ہے. بے شمار لوگ ہیں جن کے نام نہاد گدی نشین, ان کے بڑوں کی جو خط و خطابت ہے ذرا گوروں کے ساتھ, ذرا اس پہ تو غور فرمائیں. اویلیبل ہیں, کتابیں موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ.